اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال کرتے ہیں۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جو امانتیں بصورت ذمہ داریاں ان پر لاگو کی گئی ہیں وہ ان ذمہ داریوں کا پاس اور لحاظ کرتے ہیں، اور جو ذمہ داری لیتے وقت انہوں نے وعدے کیے ہیں، کسی ذمہ داری کو قبول کرتے وقت، کسی نوکری کو جوائن کرتے وقت، کسی عہدے کو لیتے وقت جو انہوں نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو اور اس امانت کو ادا کرنے کے لیے وہ پوری تگ و دو کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب قرار پائیں گے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہم یہاں جو آئے ہیں تو ہم موج کرنے نہیں آئے، ذمہ داریاں پوری کرنے آئے، اور ہم ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے لگ گئے ہیں جو اصل میں ہماری ذمہ داریاں ہیں ہی نہیں۔ پہلے اس حیثیت کا ہم نے تعین کرنا ہے کہ فلاں کام میری ڈیوٹی ہے کہ نہیں، فلاں کام میری ذمہ داری میں شامل ہے کہ نہیں، پہلے اس کا تعین کرنا۔ ساتھ والا پڑوسی کہاں سے کھانا کھاتا ہے، کہاں سے روٹی آتی ہے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، یہ سوچنا ہماری ڈیوٹی نہیں۔ ڈیوٹی ہماری یہ ہے کہ اگر وہ بھوکا ہے تو ہم نے اس کی خدمت کس طرح کرنی ہے، یہ ڈیوٹی ہے۔ ہمیں جو ڈیوٹیاں ہماری نہیں وہ ہم نے شروع کر دی ہیں، اور جو ہماری ڈیوٹیاں تھیں وہ ہم نے بھلا دی ہیں۔ تو احساس ذمہ داری یہ ہے، احساس ذمہ داری کا پہلا درس یہ کہ تعین کریں اپنی ذمہ داری۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھے، اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے میں صبح سے شام تک مصروف رہتا ہوں تو اب تربیت اولاد میری ذمہ داری نہیں۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیال رکھے، اس کو پوری اس کے حوالے سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی کہ تیرے بچے بگڑ کیسے گئے۔ پیر صاحب کی ڈیوٹی ہے کہ اگر انہوں نے مرید کر لی ہے چند لوگ تو خیال کریں کہ ان کی تربیت ہو رہی ہے، وہ کچھ اللہ توبہ کی طرف راغب ہیں، کہیں بد مذہب ہو کے بے دین ہو کے وہ کہیں بھٹک تو نہیں گئے۔ کسی شاعر نے بڑی خوب بات کہی تھی، اس نے کہا تھا جو کوئی چنے گا راستے کے پتھر اسے زمانہ کہے گا رہبر، اور کسی کو ٹھوکر لگی تو ہر میر کارواں سے سوال ہوگا۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی تھی، اس نے کہا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ اگر تو میرے کارواں ہے، کسی قافلے کا امیر بن گیا ہے، نگران بن گیا ہے، تو نے کوئی ڈیوٹی لے لی ہے، تو پیر مولوی راہبر رہنما لیڈر صدر وزیر اعظم بن گیا ہے، تو پھر تو بہانے نہیں بنا سکتا، تو نے ذمہ داری لے لی ہے، اب تو نے نبھانی ہے۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ چوروں کا کیا ہے، وہ تو دھاک لگائیں گے، پتہ تو چلے گا کہ تو نے حفاظت کس طرح کی ہے۔ احساس ذمہ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کا تعین کریں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس ذمہ داری کا آپ نے تعین کر لیا ہے، جو ذمہ داری آپ نے قبول کر لیا، اس کے اہل بنیں۔ اپنے آپ کو اہل ثابت کریں۔ اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ اچھے تاجر ہیں، اگر آپ مزدور ہیں تو کام دیانتداری سے کر رہے ہیں، اگر آپ استاد ہیں تو آپ اپنے بچوں کو پوری محنت کے ساتھ تعلیم و تربیت کا سلسلہ دے رہے ہیں، اگر آپ شیخ ہیں آپ روحانی تربیت ٹھیک کر رہے ہیں، اگر آپ ایک علاقے کے MNA MPA ہیں، ناظم ہیں، کونسلر ہیں، تو جو ڈیوٹی آپ نے ڈیوٹی لی ہے نا خود آگے بڑھ کے، اب اس ذمہ داری کا اپنے آپ کو اہل ثابت کریں۔ ایک بات میں کر گیا تو مجھے اس پر کچھ وضاحت کر دینی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ ڈیوٹی مانگ کے نہ لو، ذمہ داری لینے کا مطالبہ مجھے بلاؤ جی میں کروں گا، یہ نہ کرو۔ ہاں
جب آپ سمجھیں کہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی ہے ہی نہیں، تقویٰ طہارت کے لحاظ سے، ایمانداری کے لحاظ سے، اور یہ جو عہدہ ہے اس عہدے کے حوالے سے جتنی ذمہ داریاں ہیں مجھ سے زیادہ کوئی بہتر پوری نہیں کر سکتا، اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ وہ عہدہ لیں، واجب ہے آپ پہ۔ لیکن اگر آپ سے زیادہ اہل لوگ موجود ہوں، آپ سے بہتر چلانے والے دیانتدار امانت دار لوگ موجود ہوں، تو آپ کو وہ عہدہ مانگنے کی بھی اجازت ہے۔ بخاری شریف، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے قبیلے کے 2 لوگ در مصطفیٰ پہ حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمیں فلاں ڈیوٹی دے دیں، فلاں امارت ہمیں دے دیں، ہم اس کو پورا کریں گے۔ تو میرے رسول پاک نے جواب کیا دیا؟ یہ بات آپ نے بھولنی نہیں، اس کو یاد رکھنا، عہدہ مانگا ہے۔ اب یہاں یہ بحث نہیں کہ بندے اچھے ہیں کہ برے ہیں، یہ یہاں بحث نہیں ہے کہ وہ نیک پرہیزگار متقی ہیں کہ نہیں، بحث یہ ہے کہ انہوں نے خود مانگا۔ اب جواب یہ تھا کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندے ٹھیک نہ ہوتے تو حضور فرماتے تم چونکہ ٹھیک لوگ نہیں، تمہارے اندر صلاحیتیں نہیں، تم پڑھے لکھے نہیں، تقویٰ طہارت نہیں، تجربہ کار نہیں، تمہیں امارت نہیں مل سکتی۔ حضور نے جواب جو ارشاد فرمایا وہ سمجھنے والا ہے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو عہدے کی ہرس کرتا ہے اور طلب کرتا ہے ہم اسے عہدہ دیا ہی نہیں کرتے، جو اس کی طلب کرے گا اس کو ہم عہدہ دیں گے ہی نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم بندے ٹھیک نہیں، تمہارے اندر صلاحیت نہیں، قابلیت نہیں، تم پڑھے لکھے نہیں، یہ عہدہ جو تم مانگ رہے ہو اس کا تمہیں تجربہ نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا جو مانگے ہم اسے دیتے، اس لیے کہ وہ حریص ہے کرسی کا، اسے نہیں دیتے، وہ ذمہ داری نبھا نہیں سکتا۔ اور ایک حدیث اور عرض کروں تو اس بات کو مضبوط کر دوں گا اور آپ کو زیادہ نکھر کے میری بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبد الرحمن، کبھی کسی عہدے کی خواہش نہ کرنا، کبھی کسی کرسی کی خواہش نہ کرنا، اگر تو عہدے کی خواہش کرے گا تو اللہ تجھے اس عہدے کے حوالے کر دے گا، تجھے اس کرسی کے سپرد کر دے گا، پھر کرسی جو چاہے تیرا حال کرے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی عہدہ دے تو قبول کر لینا، پھر اللہ اس عہدے کے بارے میں تیری مدد فرمائے گا، اللہ پھر اس عہدے کے بارے میں تمہاری مدد۔ لیکن اگر تو طلب کرے گا تو اللہ تجھے حوالے کر دے گا۔ مجھے اور آپ کو نا آج شوق بڑا ہے، لوگ ہم سے فیصلے کرائیں، ہمیں منصف بنائیں، ہمارا بڑا پن ظاہر ہو، شوق ہے قاضی بننے کا، منصف بننے کا، جج بننے کا، لیڈر بننے کا، قائد بننے کا۔ ہم گنتے پھرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنے گھر ہیں، کتنے خاندان ہیں، کتنے قبیلے ہیں، کتنے ووٹ ہیں، میں کچھ ہوں کہ نہیں، میں کیسا ہوں، میں کس طرح کا ہوں۔ یہ جو اندر کی میں ہے نا، سہ نفل نمازاں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہوں، یہ بڑا تنگ کرتی ہے، یہ کئی گناہوں پہ بندے کو لگا دیتی ہے۔ ہمیں بڑا شوق ہے، لیکن یہاں دیکھیے میرے محبوب پاک علیہ السلام، میں ایک وضاحت کر چکا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ اہل بندہ موجود نہیں، آپ سے زیادہ بہتر بندہ موجود نہیں، تو پھر آپ کو اجازت ہے آپ آگے بڑھ کے کہیں کہ مجھے دو، میں چلاتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ میں اہل نہیں اور وہ دوسرا آدمی زیادہ اہل ہے، دیانتدار ہے، امانتدار ہے، پرہیزگار ہے، حرام ہے پھر عہدہ مانگنا، پھر اس کو دے دیں۔ تو پہلے تو اہل بنائیں اپنے آپ کو۔ آج اس ملت کا نقصان یہ ہے کہ نااہل لوگوں کے سپرد عہدے ہو گئے، نااہل لوگوں کے سپرد۔ اقبال کہتا ہے کہ ملی ہے وراثت میں پیر کی گدی ان کو، دیکھو زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔
جہاں کبوتر بیٹھنا چاہیے وہاں باز بیٹھے گا تو تباہی مچائے گا نا. جہاں کبوتر کی مٹھاس کی ضرورت ہے وہاں باز کی تلخی تو نہیں نہ چل سکتی. دونوں کی ہے پرواز اسی ایک جہاں میں، پر شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور. یاد رکھنا دوستو، جب آپ نااہل آدمی کو بٹھاؤ گے نا، نااہل آدمی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع ہونے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو پھر انتظار کرنا، قیامت جلدی آ جائے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ فرمایا جب عہدہ اس بندے کو ملتا ہے جو اس کا اہل ہی نہیں ہوتا، جو اہل ہی نہیں اس کا. بہت سارے ایسے لوگ لبادہ علماء میں آ گئے ہیں جو اصل میں عالم نہیں. اگر وہ عالم کا روپ نہیں نہ دھاریں گے تو ان کا کام نہیں چلے گا. بہت سے لوگ ایسے لبادہ مشائخ میں آ گئے ہیں جو اصل میں شیخ ہیں. بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہوں. کیسے چلے گا کام؟ اس کو پتہ ہی نہیں گاڑی چلانے کا تو آپ نے سیرنگ دے دیا اس کو. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں جہاز کیسے اڑتا ہے تو آپ نے سارا سپرد اس کے کر دیا تو وہ تباہی مچائے گا نا. تو سب سے پہلے امانت، ذمہ داری کے حوالے سے جو امانت آپ جس کے سپرد کر رہے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں. سنو بات، جب تک آپ اہل کے سپرد امانت نہیں نہ کرتے، کنز المال میں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی ڈیوٹی لگائی کہ ان گروہ مسلمانوں میں سے ایک کو ڈیوٹی لگ گئی کسی بندے کی کہ تو نے بندہ چننا ہے، ان میں سے ایک امیر چن دے. فرمایا اگر اس نے نااہل بندہ چن دیا، ظالم بندے کو امیر بنا دیا، غلط آدمی کو عہدے پہ بٹھا دیا، ان پڑھ کو پڑھی لکھی سیٹ دے دی، تو فرمایا اس نے دھوکہ کیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ؟ فرمایا اس نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور اس نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا. معاذ اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے امانت جس آدمی کے سپرد کی ہے، جس کو آپ نے کسی جگہ، اور یہاں یہ بات یاد رکھیے گا میں صرف سیاسی امانت کی بات نہیں کر رہا، یہاں بہت سے ایسے ڈگری ہولڈر ہیں جو جاہل ہیں، ڈگری ہے ان کے پاس، علم نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہت سے سند یافتہ جاہلوں کو جانتا ہوں، ان کے پاس سند ہے، جاہل ہے. اور بہت سارے ایسے لوگوں کے پاس جانتا ہوں جن کی جیب میں کاغذ کا سند کا ٹکڑا تو نہیں، لیکن اللہ نے ان کے سینے کو علم سے بھر دیا ہے. ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں. اہل کے سپرد آپ نے امانت کی ہے کہ نااہل کے سپرد کی ہے؟ پھر آپ سے اس کے بارے میں بات پرس کی جائے گی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا. لوگوں نے کہا کسی کو امیر بنا دے. فرمایا عمر ابن خطاب کو امیر بناتا ہوں. لوگ عرض کرتے ہیں حضرت جی وہ بڑے سخت مزاج ہیں، سخت گیر ہیں، سخت طبیعت ہے، سختی کے ساتھ پیش آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے آپ کیا جواب دیں گے؟ اتنا سخت بندہ بٹھا کے جا رہے ہیں. تو آپ فرمانے لگے اللہ جب مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا اے اللہ جو تیرے نبی کی امت میں سب سے بہتر تھا اسے تیرے نبی کی امت پر امیر بنایا. بات پرس کی جائے کیا یہاں تک معاملہ یہ تھا؟ اب آگے آئی حضرت عمر کی باری. حضرت عمر نے 6 رکنی کابینہ بنا دی. جناب سیدنا عثمان غنی، جناب سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعید بن زید، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. 6 بندے، ان میں سے بادشاہ بنا لو ایک کو. اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف گئے
عمر کے لحاظ سے سب سے زیادہ بڑے تھے. عبد الرحمن ابن عوف گئے حضرت علی کے پاس, بازو پکڑا ایک کونے میں لے گئے, کہنے لگے علی مجھے چھوڑ کے اگر باقیوں میں سے کسی کی بیعت کرنی ہو تو کس کی کرے گا؟ تو حضرت علی کہنے لگے عثمان غنی کی. کس کی؟ بولو نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرمایا ٹھیک ہے. پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان غنی کا بازو پکڑا, ایک کونے میں لے گئے, کہنے لگے عثمان مجھے چھوڑ کے 4 بندے باقی بچتے ہیں, کسی کی بیعت کرنے کا تمہیں اختیار دوں تو کس کی کرو گے؟ تو حضرت عثمان کہنے لگے علی المرتضیٰ شیر خدا کی. تو میں ٹھیک ہے, چھوڑ دیا. پھر آئے حضرت عثمان کے پاس, کہنے لگے عثمان میرا دل کرتا ہے تیری بیعت کر لوں. توجہ ہے آپ کی؟ میرا دل کرتا ہے میں تجھے امیر بنا لوں, بیعت کر لوں. تو حضرت عثمان پتہ کہ کہتے ہیں میں نرم مزاج ہوں, ٹھنڈی طبیعت کا ہوں, عہدہ وزنی ہے. علی دلیر بڑا ہے, بہادر بڑا ہے, حضور علیہ السلام سے رشتہ داری بڑی قریب کی ہے, مصطفیٰ کے زیر تربیت رہا ہے, اس کی بات بڑی ہے. دیکھو نا آج تو ساری گنگا ہی الٹی بہ گئی ہے. وہ کہتے ہیں میں اہل نہیں, وہ اہل ہے. علی کی بڑی بات ہے. حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا. فرمایا ان کی بیعت کر لو, بڑی بات ہے. فرمایا اچھا تم نہیں کرانے دو گے؟ کہا میں نہیں, میں اہل ہی نہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی سمجھا رہے ہیں کہ میری بیعت نہ کرنا, میں اس کا. اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف اٹھے, جناب علی المرتضیٰ کے پاس گئے, کہنے لگے علی میرا دل کرتا ہے تیری بیعت کر لوں. حضرت علی فرمانے لگے عثمان وہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. فرمایا میری عمر بھی تھوڑی ہے. اور پھر حضرت علی فرمانے لگے میرے گھر مصطفیٰ کی ایک بیٹی آئی ہے, عثمان کے گھر تو 2 آئی ہے, میں نہیں اس قابل, عثمان کی بیعت کر لو. ذمہ داری آنے لگی ہے نا, ذمہ داری آنے لگی. وہ ان کی طرف بھیج رہے ہیں, وہ ان کی طرف. ہمارا کیا حال ہے؟ میں بڑا قابل ہوں, میری کیا بات ہے, میری دنائی, میرے پاس فیصلہ آیا, میں نے کمال کر دی, میں نے حد کر دی. میں جس طرح کر سکتا ہوں کسی میں اور اتنی قابلیت ہے ہی نہیں. اپنی ذات کے بارے ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے. وہ کہتے ہیں وہ قابل ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ قابل ہے. اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے جناب عبد الرحمن ابن عوف نے ان کی بیعت کرنے کا اشارہ دے دیا. دوستو حضرت عثمان غنی پہلے دن تخت خلافت پہ کھڑے ہوئے تو رو پڑے, آنکھوں میں آنسو آئے. فرمانے لگے میں اس قابل نہیں تھا مسلمانوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا, لیکن تم لوگوں نے مجھ پہ بوجھ ڈال دیا ہے, میری مدد بھی کرنا, میرے لیے دعا بھی کرنا. ذمہ داری کا احساس, ذمہ داری کا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا نام نکل آیا بادشاہ بننے کے لیے. دوڑ گئے گھر سے, مسجد میں جا کے مسجد کے ممبر کے پیچھے چھپ گئے, رونا شروع کر دیا. حضرت جی آپ کو امیر بنانا ہے. فرمایا نہ مجھے اتنی بھاری ذمہ داری دو, میں تو اپنے گناہوں کا حساب نہیں دے سکتا, پوری قوم کا حساب کیا دوں گا جا کے, کسی اور کو بناؤ. میں پیچھے پیچھے کھڑے, پیچھے. اسی بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں اسی قصوری ساڈی ذات قصوری وچ قصور دے رہنے ہاں, کہ جدوں کوئی سانو اچیرا مل جائے تے نیویں ہو بہنے ہاں. میں اس قابل نہیں ہوں, مہربانی کرو مجھ سے درگزر کرو, مجھے معاف رکھو. رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. آج ہمارا تصور اس سے منفرد ہے. ہم اپنی قابلیت کا, وہ لوگ ڈرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا, ہم نہیں ڈرتے. ہم ذمہ داری کی طرف دوڑتے ہیں کہ ذمہ داری مجھے ملے میں نبھاؤں گا. ہم بلکہ کئی دفعہ تو ہم سارے عہدے اکٹھے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. گھر کا گلہ بھی میرے پاس ہو, بھائی کے گھر کا گلہ بھی میرے پاس ہو, اپنی تجوری کی چابی بھی میرے پاس ہو, اور ہو سکے تو چچا کے گھر کی تجوری بھی میرے پاس ہی ہو. میں ہی سب سے سمجھدار ہوں.
ہم ساری وہ لوگ ڈرتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے، آہوزاری کرتے تھے، ہم پہ ذمہ داری نہ ڈالو، ہمیں امیر نہ بناؤ۔ لو سنو حدیث ابن ماجہ، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی ذمہ داری مل گئی، دو جھگڑوں میں اس نے ثالث بننا ہے، دو بندے لڑ پڑے، لڑائی صلح کرا دی، یا دو بندوں کا تنازع ہے کسی چیز کا، اس نے فیصلہ کرنا، فرمایا جس بندے کو دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے منصف بنایا گیا، یوں سمجھ لو کہ اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ چھری کے ساتھ ذبح کرے گا تو جلدی جان نکل جائے گی، اور بغیر چھری کے ذبح کرے گا تو تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ جس کو ذمہ داری دی گئی دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرانے کی، ہمیں اللہ کرے ڈیوٹی ملے تو صحیح، خاندان میں کوئی لڑائی ہو گئی اور ہماری ڈیوٹی لگ گئی، اللہ اکبر، ہم 10,000 کی دیہڑی چھوڑ کے کیوں نہ جانا پڑے، شوق ہی بڑا ہے، ہماری خواہش ہی بڑی ہے، ہمیں لیڈر بننے کا، سربراہ بننے کا، پنچایت کا چودھری بننے کا، منصف بننے کا، جج بننے کا خیال ہی بڑا ہے، بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں فیصلہ کرانے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بغیر چھری کے ذبح ہو گیا جس کو منصف بنایا گیا۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، مجموع الزوائد میں حدیث ہے، فرمایا قیامت والے دن قاضی یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں کھجور کی ایک گٹھلی کا بھی فیصلہ نہ کرتا، کاش میرے پاس لوگ فیصلہ کرانے نہ آتے، تمنا کرے گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عباسی خلیفہ نے بلایا، عباسی خلیفہ ظالم خلیفہ تھا، اس نے بلا کے کہا کہ میں آپ کو امیر بنانا چاہتا ہوں، قاضی القضات چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے تھے کہ ظالم سے عہدہ لینے والا، اس کی مدد کرنے والا بھی ظالم ہی ہوتا ہے۔ فرمایا اس نے بلا کے کہا، خود بلا کے، کہ میں آپ کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں چیف جسٹس کا کتنا عہدہ ہوتا ہے، بادشاہ وقت کو بھی بلانا چاہے تو بلا سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا میں آپ کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے میں اس قابل ہی نہیں۔ یہ امام اعظم کی بات ہے، امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس قابل، وہ کہنے لگا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے تم خود ہی بتاؤ جو بندہ جھوٹا ہو وہ جج کیسے بن سکتا ہے؟ کہنے لگا، فرمایا میں اس قابل نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ کہنے لگے تم خود ہی بتاؤ جو جھوٹا ہو وہ جج کیسے بن سکتا ہے؟ میں کو بن سکتا ہوں، تو نے فیصلہ کر دیا کہ جھوٹا ہوں، تو جھوٹا جج تو نہیں نہ ہو سکتا، جج تو کسی سچے کو ہونا چاہیے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ جملے امام صاحب کی زبان سے نکلے کہنے لگا قید کر دو، کوڑے مارو۔ امام صاحب قید ہو گئے، کوڑے کھا لیے، زہر دے دیا، شہید ہو گئے، لیکن جج بننا قبول۔ آپ غور کر لیں یہ کتنی تیز دھاری تلوار ہے ذمہ داری، یہ کتنی تیز دھاری تلوار ہے جو پیر کاٹ دیتی ہے، جو انسان کے وجود کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے، لیکن ہم بھاگ کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے مرنا قبول ہے لیکن میں یہ عہدہ قبول کر سکتا۔ آج تو نااہل لوگ دوڑ دوڑ کے بن رہے ہیں، رشوتیں دے دے کے آگے، اسی لیے قوم کا اجتماعی مزاج گڑبڑ ہو گیا۔ بہت سارے ایسے لوگ آ کے عہدوں پر بیٹھ گئے ہیں جو دراصل اس عہدے کے قابل ہی نہ تھے، یہاں منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل آدمی کے سپرد ذمہ داری کرے، جو اہل نہیں اس کے سپرد ذمہ داری نہ لگائیں۔ جب آپ نااہل آدمی کے سپرد ذمہ داری کرو گے تو فساد برپا ہوگا، نقصان ہوگا، معاشرہ بگڑے گا۔ پھر جب اہل آدمی کے سپرد ذمہ داری ہو گئی، اس کے ذمہ کام لگ گیا، اب پھر اس کا کام ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو
اپنا مشن زندگی بنا لے، پھر اس کے اندر تڑپ پیدا ہو ڈیوٹی کرنے کی، پھر ڈیوٹی اس پر بوجھ نہ بنے، پھر وہ اپنے کام میں سے کام چوری نہ کرے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نوکر کو لائے، غلام کو لائے خرید کر کے، اس کو آپ خرید کے لائے تو کچھ عرصے کے بعد آپ نے اس کو آزاد کر کے شاگرد بنا لیا، کچھ عرصے کے بعد وہ محدث بن گیا، بہت سارا آپ نے اس کو نوازا، فیوز و برکات عطا فرمائے۔ لوگوں نے کہا حضرت جی کون سی ایسی خوبی تھی اس کے اندر کہ آپ نے اس کو اتنا قرب عطا فرمایا؟ فرمانے لگے اس کی ایک بات بڑی پسند آئی ہے۔ وہ کیا؟ فرمانے لگے ہم دونوں اکٹھے نماز شروع کرتے تھے، یہ مجھ سے پہلے فارغ ہو جاتا تھا۔ حضرت جی یہ کوئی خوبی والی بات ہے؟ اکٹھے نماز شروع کرتے تھے، یہ پہلے فارغ ہو جاتا تھا؟ کہا نہیں، اس سے اگلی بات خوبی والی ہے۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ تو جلدی نماز کیوں پڑھ لیتا ہے؟ تو مجھ سے کہنے لگا حضرت جی آپ کا نوکر ہوں، جلدی جلدی نماز اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ نماز سے کام سے جی چرا کے نماز ادا کر رہا ہے، کام چوری کر رہا ہے کہ چلو نماز پہ ٹائم لگاتے ہیں تاکہ کام تھوڑا کرنا پڑے۔ میں کام چور نہیں ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو قومیں کام چور ہوتی ہیں ان قوموں میں سے اجتماعی طور پر برکت اٹھ جاتی ہے۔ جو اپنے مشن سے، اپنے کام سے، وہ دنیاوی ڈیوٹی چاہے کیوں نہ ہو، جو وفا نہیں نہ کرتی قومیں، ان کی اجتماعی برکت۔ آج پاکستان والوں کے پاس پیسہ تھوڑا نہیں، غربت کی وہ پوزیشن نہیں جو کبھی ہوا کرتی تھی، لیکن برکت نہیں ہے، اجتماعی کام چوری ہے۔ علماء میری طرح کے نام نہاد اللہ ماشاءاللہ علماء، وہ ایک گھنٹہ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں جمعے کا۔ لوگ آئے ہیں، گھنٹہ کیسے گزرے گا؟ اذان دے کے جماعت کرا کے ہم نے تنخواہ لینی ہے۔ نہ جانے اب قوم کا حال کیا ہوگا کہ مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب۔ جب وہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں علماء پیر پڑ جائیں گے تو قوم مشن سمجھ کے قوم کی خدمت کون کرے گا؟ ان کے نظریات کی، ان کے عقائد کی، ان کے اعمال کی حفاظت کون کرے گا؟ کون دین کی تبلیغ کرے گا؟ اس طبقے نے جو علماء کا طبقہ تھا، میں اپنی بات پہلے کرتا ہوں نا، ہم جو مولوی کہلانے والے تھے، ہم نے رسم سمجھا ہے جمعے کو، رسم سمجھا ہے نماز کو، رسم سمجھا ہے تدریس کو، ہم نے رسم سمجھ کے ڈیوٹی دی، اور کئی دفعہ ہم نے یہ سوچا کہ قوم کیا چاہتی ہے وہ کام کر دیا۔ اگر قوم نے کہا نا نعرہ والی تقریر ہونی چاہیے، فلانے مولوی صاحب نعرے لگاتے ہیں تو ہم نے نعرے شروع کر دیے، اور اگر دیکھا نا کہ فلاں مولوی صاحب فلاں تقریر کرتے ہیں آپ بھی وہ کریں تو ہم نے وہ شروع کر دی۔ قوم کا مزاج سامنے رکھا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں شاید آپ کو میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے گیا تو مجھے ایک شخص کہنے لگا حضرت صاحب ایسی تقریر کریں کہ بندے راضی ہو جائیں۔ میں نے کہا یار ایسی کیوں نہ کروں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ بندے تو آج راضی ہوں گے، سویرے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ والی کراؤ نا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کہنے لگا جی آپ نے تو بات ٹھیک کر دی ہے، تو بندے راضی کرنے کا جب سے چکر آیا ہے نا، یا نہ ہم سے راضی ہوئے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، اس لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ اللہ کو راضی کرنا شروع کر دے تو مخلوق بھی اس بندے سے راضی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پیش نظر رضا ایک ہو جائے گی نا۔ اور پیران نظام نے کیا کیا ہے؟ لوگوں کو فقیری کا درس دیا ہے، اور خود ہماری کوٹھیوں میں سنگے مار مار دیکھنے کے قابل ہے۔ لوگوں کو فقیری کا درس دیا، درویشی کا، اور خود ہماری گاڑیاں وہ ہیں کہ شاید منسٹر بھی کہے کیا بات ہے۔ یہ علماء و مشائخ کی حالت ہے ہمارے آج۔ وہ اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے یہ نذرانہ نہیں، یہ سود ہے پیران حرم کا۔ یہ نذران، اور بڑی عجیب بات کر گیا میرے جیسے پیروں کے لیے مولوی، کہنے لگا مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق۔ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، اس نے کہا میری توبہ میری، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق۔ لوگوں کا فقیر ہو جاؤ، اور آپ کیا ہو گئے ہیں جی؟ اے سی چھوٹا ہے ذرا بڑا کرا دے،
نرم و نازک مزاج، 10 بندے پنکھا چل رہے ہیں پیر صاحب کو جیسے بادشاہ کو جلا کرتے، کیسے انقلاب آئے گا؟ قوم کے درد اور دکھ کی بات کون کرے گا؟ ہم نے تو ان مشائخ کو دیکھا ہے، ان فقراء کو دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بندہ پنکھا لے کے کھڑا ہو گیا، حضرت جی بزرگ ہے، پنکھا جلتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یا تو میرے سارے نمازیوں کو بھی پنکھا جلو یا مجھے بھی چھوڑ دو۔ یہ نہیں سننے بیٹھے، ان کو نہیں گرمی لگتی؟ یا تو دے نا سب کو تو، یا پھر تو خود بھی۔ تو علماء اور پھر دوسرا طبقہ تھا اساتذہ کا، ٹیچروں کا۔ جناب کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ صبح 8 بجے سے 2 بجے تک ان کو پڑھانا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم کلاس روم میں گئے، بچوں کو کہا یہاں سے لے کر یہاں تک یاد کر لو، اور پھر جو ہمارا یار استاد ہے اس کو کہا چلا گپے لگائیں۔ کرسیاں لگ گئیں، ٹیچر بیٹھ گئے، چائے آ گئی، گپیں شروع ہو گئی، تبصرے شروع ہو گئے، پیریڈ ختم ہو گیا، نیا لگ گیا۔ ایک لڑکے کو چھڑی دے کے کھڑا کر دیا، وہ ساری کلاس کو دیکھتا رہا اور اساتذہ بیٹھے رہے۔ یہ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی؟ تجھے پتا ہے تو کس جگہ پہ بیٹھا ہے؟ میرے رسول پاک نے فرمایا انی بعثت معلما، اور استاد کوئی خیال کرنا تو محمد عربی کی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، میں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ تو کام چوری کر رہا ہے قوم کے بچوں کا، اور جو بچہ ٹیوشن پڑھے اس کا ماتھا چومتا ہے، اور جو اس کو 1000 روپیہ الگ سے ٹیوشن کا نہیں دیتا اس کو ڈنڈے مارتا ہے کلاس میں۔ یہ اساتذہ کا حال ہے۔ اور پھر اس سے آگے جائیں، تاجر دکان پہ، میرے رسول پاک نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اور یہاں تاجر کا حال یہ ہے کہ چیز بتاتا اور ہے، دکھاتا اور ہے، اور دیتا اور پھر آگے کسان کی باری آتی ہے۔ تو قوم کے ساتھ مذاق نہ کر، جو دوائی سستی ہے لیکن لوگوں کی طبیعتوں کے لیے نقصان دہ ہے وہ زہر قوم کو نہ کھلا، اور جس گندے پانی سے تو سبزیاں تیار کرتا ہے اور پھر جا کے بیماریوں کا سبب بنتی ہے، تو کیا زہر دینے والے ظالم سے چھوٹا ہے؟ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن، اور وہ جن کے ہاتھ میں اللہ نے دست شفا رکھی تھی، جنہوں نے قوم کو شفا دینی تھی، آپ کے ملک میں 1 لاکھ سے زیادہ تک تنخواہ ڈاکٹر کی، لیکن آپ سرکاری اسپتال میں جائیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں پرچی دے کے کہتا ہے پرائیویٹ ہے میرا یہ کارڈ، وہاں آ جانا۔ آپ کیا بات کرتے ہیں سیاستدانوں کی، اور کیا بات کرتے ہیں وڈیروں کی؟ تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو، تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، بے سبب گردش ایام کو الزام۔ اور وہ کلرک جو موٹی تنخواہ لیتا ہے گورنمنٹ سے، وہ کلرک ہے، روز جلوس نکالتا ہے، قلم چھوڑ جلوس، تنخواہوں میں اضافہ کرو۔ بوڑھا بابا 88 سال کا بابا اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا پتر مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، میری پینشن دے دے، لیکن کلرک صاحب کو گھر سے فون آیا، وہ ٹیلی فون پہ باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں بابا ٹھہر جا دے دیتے ہیں، اور وہ مجبور بابا، آپ کے اس ملک کے اخبار کہتے ہیں وہ مجبور بابا تڑپ کے زمین پہ گرتا ہے اور اس کا سر پھٹتا ہے، اٹھا کے سٹریچر پہ ڈال کے لے جایا جاتا ہے، پٹی ہو جاتی ہے، لیکن کلرک کو شرم نہیں آتی کہ تو کس چیز کی تنخواہ لینے بیٹھا یہاں۔ یہ ہم ذمہ داریوں کا احساس کر رہے ہیں، ساری قوم کا اجتماعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنی ذات سے بات پہلے شروع کی ہے۔ یہ ہم احساس ذمہ داری ہے ہمارے اندر، اور آگے بڑھو۔ آج آپ نے مکان تعمیر کرنا تو آپ دیہڑی پہ مزدور نہیں لگاتے، آپ ٹھیکے پہ لگاتے ہیں۔ پتہ آپ کو ہے کیوں لگاتے ہیں ٹھیکے پہ؟ اس لیے کہ اگر دیہڑی پہ مزدور لگا لیا، مستری لگا لیا تو چائے پینے میں ٹائم گزار دے گا الا ماشاءاللہ، سگریٹ پینے میں ٹائم گزار دے گا، دوپہر کی روٹی کھانے جائے گا تو 2 گھنٹے میں کھا کے آئے گا۔ یہ احساس ذمہ داری ہے ہماری۔ آپ اپنی ذات سے شروع کریں، آپ دیکھیں نا کہ آپ جس عہدے پہ، جس جگہ پہ آپ فائز ہیں، آپ اس کے وفادار ہیں۔ اگر آپ اس کے وفادار ہی نہیں جس عہدے پہ ہیں،
تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں بے سکون ہوں تو سکون آ جائے، بے چین ہوں تو چین آ جائے، بے قرار ہوں تو قرار آ جائے؟ جب تو نے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے عہدے کے ساتھ ہی وفا نہیں کی تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ لو سنو بات. ایک شخص آیا سویرے سویرے حضرت فاروق اعظم سے عرض کرتا ہے، حضرت جی بیت المال کا ایک گھوڑا میں نے سویرے جا کے دیکھا ہے، اس کی پشت پہ زخم ہو گیا، اس کی پشت پہ زخم ہے، اور حضرت میں رات بھی میں نے، اس کی ڈیوٹی تھی استبل پہ گھوڑے دیکھنے کی، بیت المال کے جو گھوڑے ہوتے. حضرت فاروق اعظم سے کہتا ہے، حضرت جی گھوڑے کو زخم ہو گیا ہے، رات بھر گھوڑا تڑپتا رہا، آپ کسی معالج کا بندوبست کریں یا مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. ریشہ پڑ گیا، پیپ پڑ گئی ہے، ریشہ رشتہ ہے، ساری رات گھوڑا تڑپتا رہا. وہ شخص کہتا ہے کہ عمر فاروق اٹھے تیزی کے ساتھ، چادر عمر کی ممبر پہ رہ گئی، عمر دوڑتے گئے، جا کے اپنے ہاتھوں سے گھوڑے کا ریشہ صاف کیا. پھر حضرت فاروق اعظم نے ایک کپڑا جلا کے اس کپڑے کو اس زخم کے اندر لگایا، مرہم پٹی کی، اور جب فارغ ہوئے تو عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ شخص کہتا ہے، حضرت جی رو کیوں پڑے ہیں؟ آپ نے تو اتنی محنت کی ہے، اپنے ہاتھوں سے گھوڑے کا زخم صاف کیا ہے. کوئی چھوٹا مالک زمیندار جگیردار بھی ہو تو وہ بھی جانوروں کی صفائی اور پیپ اور ریشے کی صفائی ہاتھ سے نہیں کرتا، لاکھوں مربع میل کا حکمران ہو کے صفائی کی، اور پھر بھی رو رہے ہیں. آپ فرمانے لگے، رو تیری اس بات سے رہا ہوں کہ گھوڑا ساری رات تڑپتا رہا ہے. اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ عمر تیری حکومت تھی اور بے زبان جانور ساری رات درد میں رہا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ صبح قیامت اگر عرش کے مالک نے پوچھا کہ تیری حکومت میں گھوڑا ساری رات درد سے تڑپتا رہا، تو سویا رہا؟ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں، یہ وہ ہے جن کے سپرد ابو بکر صدیق نے تخت حکومت کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ تخت سکندری پر یہ تھوکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ بستر لگا ہوا ہے ان کا تیری گلی میں. یاد رکھو عزیزو، احساس ذمہ داری اور اپنی ذمہ داریوں کے لیے کوشش. تو باپ ہے تو بچوں کی ذمہ داری، تو استاد ہے تو شاگردوں کی ذمہ داری، تو تاجر ہے تو گاہکوں کو سہولت دینے کی ذمہ داری، تو مزدور ہے تو حق حلال کا جائز کمانے کی ذمہ داری. ان ذمہ داریوں کا پاس کر، احساس ذمہ داری پیدا کر، اور اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے شعبے کے ساتھ وفا کر. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے 100 مرید ہو گئے تو مرید کرنے بند کر دیے، فرمایا اب نہیں کروں گا. حضرت جی کیوں؟ فرمایا میں 100 سے زیادہ کی تربیت ہی نہیں کر سکتا، اب میرے خلفاء کریں گے. اس لیے کہ اگر میں ان کی تربیت نہ کر سکا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی تو دینا ہے نا، میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا. احساس سے ذمہ داری، احساس سے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس نا کچھ خوشبو آئی بیت المال میں، بیت المال کے اندر خوشبو آ گئی، اس کی ضرورت نہیں تھی قوم کو. آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ خوشبو کو بیچ دینا چاہیے، جو پیسے آئیں وہ مال غنیمت میں جمع. اب خوشبو عورتیں استعمال کرتی ہیں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنی زوجہ کو دی. فرمایا میں اعلان کر دیتا ہوں کہ میرے گھر سے بیویاں آ کے خوشبو خرید لیں، جب تیرے پاس بیویاں آئیں تو خوشبو بیچ دینا. شام کو گھر گئے تو اپنی بیوی سے کہنے لگے خوشبو بک گئی. کہنے لگی بہت ساری عورتیں آئی، میں تول تول کے دیتی رہی، کچھ رہ گئی ہے باقی بک گئی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ نے دوپٹہ اٹھا کے سیدھا کیا، جب ہوا نکلی تو دوپٹے سے بھی خوشبو آنے لگ گئی. آپ فرمانے لگے تجھے بیچنے کو خوشبو دی تھی، اپنے دوپٹے کو لگانے کو نہیں دی تھی، تو نے ذمہ داری کا احساس ہی نہیں کیا. کہنے لگی حضرت جی قسم اللہ کی میں نے خوشبو دوپٹے کو نہیں لگائی، میرے ہاتھ کو خوشبو لگ جاتی تھی تو ہاتھ صاف کرنے کے لیے میں دوپٹہ استعمال کرتی تھی تو دوپٹے کو لگ گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز بوڑھا بابا دوپٹہ پکڑا، بی بی سے کہنے لگے دوسری چادر لے لے. خود حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، اس کو دھویا،
دھو کے سونگھا، خوشبو باقی تھی، پھر باہر گئے، کچی زمین سے مٹی اٹھا کے لائے، اس دوپٹے کے اوپر مٹی کو رگڑا، پھر دھویا، پھر جب خوشبو نکل گئی تو اس دوپٹے کو اپنی بیوی کے سر پہ رکھا، کہنے لگے تو بھی آ جا، میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ دو دو رکھتے نفل توبہ کے پڑھے، اور پڑھ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز سفید داڑھی آنکھوں میں آنسو کا، مولا تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، میری بیوی نے جان بوجھ کے خوشبو لگائی نہیں، اور مولا اگر اس نے جان بوجھ کے لگائی ہے تو میں اس کے فعل سے راضی نہیں، اے اللہ اسے بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے، اور مولا اگر اس ذمہ داری میں ہم سے کمی رہ گئی ہے تو درگزر کرنا، کہیں حساب نہ لے لینا، درگزر کرنا، معاف کرنا۔ دوستو غور کرو، احساس ذمہ داری اور اپنی ذمہ داری کے حوالے سے اس قدر زیادہ ان لوگوں کا حساس ہونا اور اس قدر زیادہ ان لوگوں کا پریشان ہونا، کون مال کو دیکھتا ہے؟ پاکستان میں تو کروڑوں اربوں کے مال کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، خوشبو کے چند قطرے بیوی کو دوپٹے کو لگ گئے تو خلیفہ تو پتہ بندہ کون ہے؟ یہ بندہ وہ ہے جو درود تھوڑا پڑھے تو میرے نبی پاک پیغام بھیجتے ہیں تو نے آج درود تھوڑا پڑھا ہے، ذرا پورا پڑھا کر۔ یہ اس کو پھر شرف حاصل ہوتا ہے جب اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں، جب ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں، جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے ڈیوٹی لی ہے تو اب میرا کام ہے اس ڈیوٹی کو نبھانا، میرا کام ہے اب اس ڈیوٹی پر پورا اترنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صوبے کے گورنر کی شکایت آئی کہ حضرت جی 4 کمیاں ہیں گورنر صاحب میں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام تھا، فرمایا کیا؟ کہ حضرت جی دن کو ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے، دوسرا مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ ملاقات کرتے ہی نہیں، تیسرا اکثر ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور چوتھا کبھی کبھی یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ یہ سویرے دن چڑھے آتے ہیں، اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو نکلتے ہیں۔ آپ نے بلا لیا گورنر صاحب کو، اب ذرا آپ چاروں باتیں دیکھ لیں، کبھی کبھی بھی ہوش ہوتے ہیں، بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، شکایت والی بات، مہینے میں ایک دن غائب رہتے ہیں، اچھا یہ بھی کوئی شکایت والی بات نہیں، یہاں تو 2 چھٹیاں ہفتے کی، اور تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے، یہاں تو مہینے کے بعد بھی مل جائے تو بڑی مہربانی، اور پھر چوتھی شکایت یہ ہے کہ اکثر دن چڑھے سورج نکلے باہر نکلتے ہیں گھر سے۔ آپ نے بلا لیا گورنر صاحب کو، حضرت سعید بن عامر رضی، فرمایا بھئی چاروں باتیں جواب دو، تو آپ فرمانے لگے پہلی بات یہ ہے کہ جو میں رات کو نہیں ملتا تو حضرت جی دن مخلوق کے لیے ہے، رات اللہ کے لیے ہے، رات میں نے عبادت کے لیے رکھی، اور دوسری بات یہ کہ اکثر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ فرمایا جب مجھے عالم کفر کے، جب میں دور کفر میں تھا، جب مجھے وہ خطائیں یاد آتی ہیں تو میں اتنا تڑپتا ہوں کہ بے ہوش ہو جاتا ہوں جب کبھی یاد آ جاتی، اور تیسرا مہینے میں جو ایک بار نظر نہیں نہ آتا تو میرے پاس ایک ہی جوڑا کپڑوں کا ہے، مہینے کے بعد ایک دن جو ملتا نہیں تو وہ کپڑے سکھانے کے لیے ڈال دیتا ہوں، اور شام تک سوکھتے ہیں تو وہی ڈال کے باہر نکلتا ہوں، میرے اوپر قوم کی ذمہ داری ہے، خیانت میں کر نہیں سکتا۔ اور چوتھی بات حضرت جی یہ ہے کہ چونکہ میں گورنر ہوں لیکن ساتھ میرا ایک گھر بھی ہے، میری بیوی بیمار ہے، جو کبھی کبھی اشراق کے وقت باہر آتا ہوں تو بیوی میری بیمار ہے، نوکر رکھنے کے میرے پاس پیسے نہیں، صبح فجر سے لے کر سحری سے لے کر اشراق چاشت تک گھر کے کام کاج کرتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، برتن دھو دیتا ہوں، کھانا پکا کے بچوں کے لیے رکھ دیتا ہوں، پھر اشراق تک نکلتا ہوں۔ حضرت جی ان چاروں میں سے جو میرا بہانہ ہے اسے مسترد کر دیں اور جو میرا جائز عذر ہے قبول کر لیں۔ حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ اس جیسے بندے اس امت میں ہمیشہ رکھنا تاکہ تیری رحمتیں برستی رہیں، اس طرح کے بندے ہمیشہ رکھنا، احساس ذمہ داری جن کے۔ ایک بات یاد آ گئی، ابن جوزی نے لکھا ہے حمص کے جو گورنر تھے نا حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے وہ آئے حضرت عمر کے پاس، 1 سال گورنری کی، آئے استعفیٰ دے دیا، کہا حضرت جی میں گورنری نہیں کر سکتا، استعفیٰ لے لیں۔ آپ نے فرمایا تیرے بیگ میں کیا ہے؟ تو اپنے صوبے کا گورنر ہے، بحیثیت گورنر استعفیٰ دینے آیا، تو بیگ میں کیا ہے؟ کہنے لگے 1 جوڑا کپڑوں کا، 1 پیالہ پانی پینے کا، 1 چھڑی، اور 1 مصلی جس پہ میں نماز ادا کرتا ہوں، کھجور کا، 4 چیزیں ہیں۔ آپ فرمانے لگے اچھا تو تنگ دستی سے پریشان ہو گیا ہے، ہم کے لوگ تیری خدمت نہیں کرتے، تیرے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ فرمایا میرے علاقے کو لوگوں کو برا نہ کہنا، فجر کی نماز میں پڑھا کے آیا ہوں، میں نکل آیا ہوں، وہ بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، اشراق چاشت پڑھ کے واپس جائیں گے، میرے صوبے کے لوگوں کو برا نہ کہیں، لیکن میں گورنری کے قابل نہیں رہا، میں یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا، آپ اس طرح کریں کسی اور کے سپرد کر دیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخر کوئی وجہ تو ہوگی، وجہ سنیے۔ کہنے لگے حضرت جی جتنے لوگ میری رعایا ہیں ان کا دل میری وجہ سے نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن ایک ذمی کافر جو ہمیں جزیہ دیتا تھا عیسائی، ذمی کافر، آج کل صبح اس طرح ہوا کہ میرے سر میں درد تھا، ذمی کافر میرے پاس آیا اور اس ذمی کافر نے مجھے کوئی کام کہا، چونکہ وہ ہمیں ٹیکس دیتا ہے، جزیہ دیتا ہے، ہماری حکومت کی ذمہ داری تھی اس کی ہر مطالبے کا خیال رکھنا۔ وہ آیا، اس نے آ کے کوئی مطالبہ کیا، میرے سر میں درد تھا، وہ باتیں کیے جا رہا تھا، پتہ نہیں کیا تلخی آئی، میں نے اس کو کہہ دیا اللہ تجھے رسوا کرے، میں نے یہ جملے کہے اللہ تجھے رسوا کرے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جب اس کے آنسو دیکھے تو میں نے اس کو کہا تیرا دل ٹوٹ گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا میں نے اس سے معافی مانگی، اس کی خدمت کی، اس کو راضی کیا، وہ خوش ہو کے چلا گیا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ جو ذمیوں کے دل توڑے اس کو گورنر رہنے کا حق ہی حاصل نہیں، وہ گورنر نہیں رہ سکتا جو ذمی کا دل توڑتا ہے۔ لہذا میں آ گیا ہوں، اب میں قابل نہیں ہوں کہ میں گورنری کر سکوں، 1 سال تک میں لوگوں کے دلوں تک کی حفاظت کرتا رہا، ٹوٹنے نہ پائیں، آج ٹوٹ گیا ہے، اب میرے اندر اتنی سخت نہیں کہ میں دوبارہ جا کے ان لوگوں پہ حکومت کروں جن کے دل توڑتا ہوں، آپ میرا استعفیٰ قبول کر لیں۔ حضرت عمر نے بڑی کوشش کی کہ آپ چلے جائیں واپس، کہا حضرت جی اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کریں، میں گورنری کے قابل نہیں۔ مدینے میں واپس چلے گئے، گورنر نیا بن گیا، اس شخص کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھا تو عمر چیخے مار کے روئے، فرمانے لگے اے اللہ مجھے اس جیسے چند گورنر اور دے دے تاکہ میں تیرے محبوب کی خدمت صحیح طریقے سے کر سکوں، امت مسلمہ کی صحیح خدمت مجھ سے ہو سکے، چند گورنر۔ دوستو احساس ذمہ داری، آج سینکڑوں لوگ مرتے ہیں لیکن جن کو آپ نے ذمہ داری دی ہوتی ہے ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، اس لیے کہ ان کی نظر میں آپ کو جواب دینا ضروری ہے، وہ آپ کو جواب دینے کے لیے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیڈر وہ تھے جو سمجھتے تھے ہم نے اللہ کو جواب دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا، اس لیے وہ بہانے ڈھونڈ کے تیاری کر کے آ کے بیانات نہیں دیتے تھے، وہ چھوڑ کے پیچھے ہٹتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو صبح قیامت جواب دے۔ اور یہ جو ہماری احساس ذمہ داری تھی، عہدوں کا پاس اور لحاظ تھا، یہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھا۔ کفار ہمارا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا امیر المومنین ہے، کوفے میں آپ کی زرہ گم ہو گئی، ایک یہود آپ کی زرہ گم ہو گئی کہ ایک دن ڈھونڈتے رہے نہ ملی، ایک دن بازار میں گزر رہے تھے، کوفے کے بازار میں ایک یہودی کو دیکھا زرہ بیچ رہا ہے، آپ نے پکڑ لیا، فرمانے لگے زرہ تو میری ہے، وہ کہنے لگا میری ہے۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا، حضرت علی نے دعویٰ دائر کر دیا کہ زرہ میری ہے، یہودی کے پاس ہے۔ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کیوں بھائی؟ پہلے فرمایا مدعی سے کہ تو اپنا مدعا بیان کر۔ حضرت علی کہنے لگے جی نہ میں نے بیچی نہ میں نے کسی کو تحفہ دی، جنگ صفین میں جاتے ہوئے مجھ سے کہیں گر گئی تھی، اس کے بعد ملی نہیں۔ آپ یہودی سے کہنے لگے تو بول۔
وہ کہنے لگا جی چونکہ میرے قبضے میں ہے، چونکہ میرے گھر میں ہے اور کئی دنوں سے ہے، میرے پاس میرے سارے گھر والے موجود ہیں بتانے کو کہ بڑے عرصے سے میرے پاس ہے۔ حضرت علی کہنے لگے میری بھی بڑے عرصے سے گم ہو گئی ہے۔ آپ حضرت علی سے قاضی صاحب کہنے لگے آپ کوئی گواہ لائے، کم از کم 2 شرعی گواہ پیش کریں اگر یہ زنا آپ کی ہے تو۔ حضرت علی کہنے لگے ایک میرا غلام گواہی دے گا، ایک میرا بیٹا گواہی دے گا، میری ہے۔ بیٹا بھی کون سا؟ جو مصطفیٰ کا نواسا ہے، حضرت امام حسن بن علی، جن کو حضور نے فرمایا میرا بیٹا سید اور سردار ہے۔ امت جب بگڑ جائے گی، خون بہہ جائے گا، تو میرا بیٹا صلح کا سفیر بن کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اتنی اعلی شان والا بیٹا گواہی دے گا۔ قاضی صاحب فرمانے لگے امیر المومنین، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس طرح کے کیس میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہوتی۔ آپ کا بیٹا گواہی دے گا بھی تو آپ کے حق میں اس کی گواہی قابل قبول ہے، کیونکہ آپ کا بیٹا ہے، وہ تو آپ کے لیے بولے گا۔ اپنے غلام کے ساتھ کوئی دوسرا گواہ کھڑا کریں ورنہ کیس خارج ہوتا ہے۔ حضرت علی کی گردن مبارک جھک گئی، فرمایا قاضی صاحب کیس خارج کر دیں، میرے پاس گواہ کوئی نہیں۔ اب قاضی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ قاضی صاحب کہتے ہیں آپ نے بلا وجہ ایک آدمی کو پریشان کیا، آپ اس کو راضی کریں۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، کافروں ہمیں تانا نہ دیا کرو۔ آج کے غدار لیڈروں کا نام لے کے ہم علی المرتضیٰ کو لیڈر مانتے ہیں، ہمارے فاروق اعظم لیڈر ہیں، عثمان و ابو بکر و صدیق لیڈر ہیں، ہمیں تانے نہ دیا کرو۔ ان لوگوں کے نام لے لے کے ہم تو مصطفیٰ کے غلاموں کو اپنا لیڈر ماننے والے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے راضی کریں۔ جناب علی نے جا کے یہودی کا ہاتھ پکڑا، فرمانے لگے یار تجھے تکلیف ہوئی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اس کو اس کی نظروں سے گرا دیتے۔ حضرت علی نے میں معذرت چاہتا ہوں اور میں گھر جا کے تیرے گھر حلوہ بھیجوں گا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ وہ یہودی کہتا ہے میرا باپ مرا تھا تو میں نہیں رویا تھا، علی کی بات سنی تو میری چیخ نکل گئی، میں رو پڑا اور میں نے کہا قاضی صاحب زرا بھی علی کی ہے، یہ کیس بھی علی کا ہے اور میرا دل بھی علی کا ہے۔ جس علی کا ایسا اعلیٰ کردار ہے اس کے آقا محمد کا کیسا کردار ہوگا؟ کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے دائرہ اسلام میں داخل کریں۔ جب تک تیرا احساس ذمہ داری بیدار تھا، کافر جھک جاتے تھے، ان کے دل تیری طرف جھکتے تھے۔ تقریروں سے انقلاب نہیں آتا، احساس ذمہ داری سے آتا۔ تیرے دعووں سے انقلاب نہیں آتا، تیری گفتگو لچھے دار ہے، تیرا لب و لہجہ ایسا ہے کہ تو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے تو دنیا کو قائل کر لیتا۔ اس سے معاملات نہیں سنورتے۔ احساس ذمہ داری پیدا کر، اور یہ فقط سیاستدان کا کام نہیں، جو جس منصب پہ بیٹھا ہے، جو جس جگہ پہ بیٹھا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت سے اپنے خاوند کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر ایک نگران ہے، ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے۔ اگر آج ہم نے ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا تو یاد رکھیے گا ہم بہت بڑے خائن ہوں گے، بددیانتی کا مظاہرہ کریں گے۔ اور اگر عزیزو ذمہ داری کا احساس کیا تو یہاں تو حالات سنورے گے ہی، صبح قیامت اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے، وہاں بھی ہم اپنا اچھا چہرہ لے کر کے جائیں گے۔ اپنی ذمہ داریوں کو اپنے آپ کو اہل بنائیے، ان ذمہ داریوں کا احساس پیدا کیجیے اور اپنے شعبے کے ساتھ پوری وفا کیجیے، پھر دیکھیے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، کس طرح حالات بہتر ہوتے ہیں۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا